الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر یہ زبان اس یقین کے ساتھ مل کر نہیں چلتی جو سینے میں موجود ہے تو پھر اس زبان سے یہ کلمات کی ادائیگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مثال دے دیتا ہوں، آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ ایک ایکٹر مشرک جو ہے وہ ٹوپی پہنی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تو کیا وہ ایمان والا ہو گیا؟ بعینہ جو مسلمان زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن دل سے یقین اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کا اقرار جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لہذا ایمان اور اسلام کا مطلب یہ ہے، اب جانتے ہیں کہ اسلام اسی سے استسلام عربی میں آتا ہے، اور یہ جملہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ استسلام کا کیا مطلب ہے؟ سرنڈر کرنا۔ الاستسلام الکامل لحکم اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان ہے۔ ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل سرنڈر، صرف سرنڈر بھی نہیں، ٹوٹل سرنڈر۔ اب ایک بات اور سمجھ لی، کافر جو ہے وہ انکار کرتا ہے تو اس کا انکار صرف انکار ہے، کافر کا مطلب ہی انکاری ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کو کوئی پکڑ نہیں آتی، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرما دیا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم ایھا المجرمون، موجے کرو مجرموں تم تھوڑے ٹائم کے لیے، نہیں پوچھوں گا۔ اسے نہیں پکڑا جاتا، اسے نہیں پوچھا جاتا، تا وقت کہ وہ چیلنج کرے رکھے گا وہ پھر بچ نہیں سکتا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب تک وہ چیلنج نہیں کرتا خالق کائنات کو، خالق کائنات اس کو نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ خالق کائنات نے خود اس کو مہلت دے دی۔ لیکن جب ایمان کا دعویٰ کرنے والا انکار کرتا ہے تو اس کا انکار چیلنج ہے۔ یہ بات ذرا بہت باریک ہے، اب توجہ فرمائیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ کافر کا انکار کفر ہے، مومن کا انکار چیلنج ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ پہلے تو ایک آیت سن لیجئے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہاں سے ابتدا ہوئی تھی نا اس جنگ و جدل کی جو شیطان اور انسان کے درمیان جاری ہے۔ اب دو تین بالکل چھوٹی سی مثالیں دے کے میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا تاکہ اس پوائنٹ کو میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ سال ہے 1912، مقام ہے یو کے۔ دنیا کی اس وقت کی سپر پاور نے ایک شپ بنایا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس جیسا مضبوط اور شاندار اور بڑا شپ نہ پہلے کبھی بنا ہے نہ شاید آئندہ کبھی بنے گا۔ اس کا افتتاح شروع ہوا ہے، یہاں سے بندرگاہ سے اس نے نکلنا ہے۔ سپر پاور کی تمام شخصیات جمع ہیں جس میں رائل فیملی ممبرز بھی موجود ہیں۔ وہاں تقریب جاری ہے، ہاربر پہ تقریب جاری ہے، بندرگاہ پہ، اور اس میں اس جہاز کا کیپٹن ایڈورڈ جے سمتھ تقریر کر رہا ہے، اور وہ جوش خطابت میں ایک جملہ بولتا ہے، وہ جملہ تاریخی اہمیت رکھتا ہے، اور اس جملے کا تعلق ہے اس بات سے جو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ اپنی تقریر میں اس نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ یہ ایسا زبردست، شاندار اور اتنا مضبوط جہاز ہے کہ اس کو کوئی ڈبو نہیں سکتا۔ Even if God wanted
ہو نہیں سکتا. یہ اس کے الفاظ نے جو تاریخ نے کوٹ کیے. اب اگلی بات سن لیجئے. یہ جہاز بندرگاہ سے روانہ ہوتا ہے, صرف 4 دن کا سفر کرتا ہے تو اس کو حادثہ پیش آتا ہے اور حادثے میں ڈوبتا ہے. صرف ڈوبتا ہی نہیں, یہ جہاز جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو کر ڈوبتا ہے. پیچھے کیا تھا؟ اس کو کوئی ڈبو نہیں سکتا. یہ جملہ تھا بس. اب آ جائیے, سال ہے 1986 اور امریکہ سے ایک شٹل جو ہے وہ روانہ ہو رہی ہے فضا کے لیے, اور اس کا نام رکھا گیا ہے چیلنجر. اور چیلنج سے مطلب یہ ہے کہ اب ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم اس کائنات کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اس کائنات کو چیلنج کرنے کا مطلب کائنات کو بنانے والوں کو چیلنج کرنا ہے. یہ شٹل وہاں سے جو ہے وہ نکلتی ہے, صرف 73 سیکنڈز. پھر سن لیجئے, 7 ہوا بازوں کو لے کر یہ جو ہے یہ کرافٹ روانہ ہوتا ہے فضاؤں میں, اور صرف 73 سیکنڈ کے بعد فضا میں جا کے پھٹتا ہے تمام اپنے مسافروں کے ساتھ. پیچھے وجہ کیا ہے؟ لفظ چیلنجر ہے. اب جلدی سے ایک اور مثال دے دیتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ایسے اتفاق نہ سمجھے. ایک واقعہ ہو تو بندہ کہتا ہے اٹس کوانسیڈنس. انگریزی میں کہتے ہیں یہ اتفاق ہے. یہ پہلا اتفاق 12 میں. دوسرا اتفاق ہوتا ہے 1986 میں. اب تیسرا اتفاق 2020 میں صرف 10 ہفتے پہلے ہوتا ہے کہ سپر پاور کا صدر, میں اپنی کانوں سے اس کے الفاظ سنے ہیں, وہ کہتا ہے کہ اب ہمارا ملک اتنا طاقتور ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے, کوئی مقابلہ سامنے آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. Nobody even can think of coming against us. اور کیا ہوتا ہے؟ وہی طاقت صرف 4 سے 6 ہفتے کے بعد منہ کے بل گری ہے اور پکار رہی ہے کوئی بچانے والا. کیوں؟ خالق کائنات چیلنج نہیں برداشت کرتا, سب کچھ برداشت کرتا ہے. اے مسلمان, اگر تو مومن ہے, غلطیاں تو کرتا ہے, کرتا رہا ہے, کرتا رہے گا, تو کرتا رہے. غلطیاں کرنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ میں تو مسکین ہوں, میں تو غلطیاں کروں گا, تو غلطیوں سے مبرہ ہے, مجھے معاف کر دے. کہتا ہے جا تجھے معاف کیا. پھر گناہ کرتا ہے, پھر کہتا ہے یا اللہ پھر غلطی ہو گئی ہے, جا تجھے معاف کیا. پھر گناہ کہتا ہے, پھر کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی ہے, جا معاف کیا. لیکن اگر اندر انکاری ہے, اندر نافرمانی کرتا ہے, تو اس کا انکار نہیں, اس کا انکار چیلنج ہے. پھر نہیں, پھر پکڑا. اب جانتے ہیں یہ وبا یا بیماری جس نے پوری دنیا کو اس کی طاقت, اس کے اسلحے, اس کا گھمنڈ, اس کے تکبر سمیت اس کو منہ پر گرائے رکھا ہے, اس کو آپ اپنی آنکھ سے تو کیا عام خوردبین سے بھی نہیں دیکھ سکتے, نظر ہی نہیں آتا. اور یہاں وہ آیت آپ کے سامنے رکھ دوں, اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. وہ خالق کائنات کی فوجیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کتنی ہے, اور یہ بشر کے لیے اس میں نصیحت ہے, انسان کے لیے کہ سمجھدار ہو. یہی نہ سمجھو جو تمہیں فوجیں نظر آتی ہیں, یہ ہوائیں, یہ بادل, یہ آندیاں, یہ طوفان, یہی فوجیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی فوجیں کتنی ہیں وہی جانتا ہے, کوئی جان نہیں سکتا. اور یہ فوج جو خالق نے اس وقت اتاری
مار رکھی ہے زمین پہ. سائنٹسٹوں نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر اس کا وزن کیا جائے، دیکھ تو آپ سکتے نہیں سوائے اس کے کہ ہائی پاور الیکٹرانک خوردبین کے ساتھ صرف نظر آتا ہے. اور اگر اس کو وزن کیا جائے تو اس وقت پورے روئے زمین پر جو پھیلا ہے اس کا وزن کتنا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ملینز آف ٹنز ہوگا؟ چلو منوں میں ہوگا، سیروں میں ہوگا. 1 گرام وزن ہے. 1 گرام وزن ہے صرف. انسان ویسے تو ہر وقت ہی لوگ مرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے تو پھر بھول جاتے ہیں. لیکن اب ایک اس تسلسل کے ساتھ سامنے آیا ہے خطرہ، تو جس نے کبھی موت کے بارے میں نہیں سوچا تھا وہ بھی ہل گیا ہے. ہل گیا کہ نہیں ہل گیا؟ یہ اللہ دکھاتے ہیں کہ موقع ہے، سمجھ جاؤ اور اس موقع کو ضائع نہ کرو. اب میں آتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف. پوائنٹ کیا ہے یہ جلدی سے سمیٹ کے میں آپ کو جو ہے وہ اجازت دوں گا کہ آپ جائیں. مجھے پتہ ہے کہ بہت سے جو ہیں وہ ان کے پروگرام پیچھے جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. ویسے تو تفصیلی بہت سے دوست ایسے ہیں